بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں، جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے، جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، جس کے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خفانی فی مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے تو حکم دیں گے کہ جس شخص نے کبھی بھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتاب الایمان میں جیسا کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، یہ بات یعنی کتاب اور سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا، اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلوا سکے گا۔ اس لیے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا، بلکہ ایمان ان کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے، اور اعمال صالح یعنی نیک اعمال کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات ضرور مل ہی جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔